اور حضرات اے نبی پاک علیہ السلام دیاں او بیویاں نے جنہاں دا تذکرہ اللہ قرآن حکیم دے اندر بیان پیا فرما رہا. میرا دل کرتا میں اللہ دا قرآن پڑھا. ایک باری سارے پیار نہ بولو سبحان اللہ. اے محبت نال ذرا سماعت فرماؤ اللہ دا قرآن. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی دیو بیویو تواڈا مقام زمانے دیاں عورتاں دے نالوں اعلی ہے. تواڈا مقام زمانے دیاں عورتاں نالوں عرفات اعلی ہے. عرض کیتی یا اللہ نبی دیاں بیویاں دا مقام زیادہ کوئی ہوئے. انہاں دا خاندان بڑا اعلی ہے, حسب تے نسب بڑا اعلی ہے. انہاں دے کردار دی وجہ تو انہاں دا مقام زیادہ. ارشاد فرمایا ہے اللہ فرماندا میں خاندان قبیلہ قرمے دی وجہ دے نال نہیں, انہاں دے حسب تے نسب دی وجہ دے نال نہیں. اے دے اندر کوئی شک نہیں نبیاں دیاں بیویاں دا کردار بڑا اعلیٰ ہوندا ہے, انہاں دا حسب تے نسب بڑا اعلیٰ ہوندا ہے. لیکن اس وجہ دے نال مقام زیادہ نہیں عطا کیتا. یا اللہ پر نبی دیاں بیویاں دا مقام اعلیٰ کیوں ہے؟ اللہ فرماندا ہے اس واسطے مقام زیادہ دیتا ہے اے بیویاں دا نکاح مدینے والے مصطفیٰ دے نال ہو گیا ہے. انہاں دی نسبت مدینے والے مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے. انہاں دی قرابت عقد مصطفیٰ وچ آ گئی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماندا ہے اجرا حضور دے نال نسبت ہوگی نا, اس نسبت دی وجہ دے نال عرشاں والے رب نے انہاں عورتاں دا زیادہ مقام ارشاد فرمایا ہے. اتھو آپ اندازہ لگا لو اما جان خدیجہ پاک دا کی مقام ہوئے گا جدا تذکرہ اللہ دا قرآن بیان فرمایا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم. نبی توانیاں جاننا دا توانی نالو زیادہ مالک ہے. توانیاں نبی توانیاں جاننا دا زیادہ توانی نالو مالک ہے, توانیاں جاننا دے قریب ہے. اور نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماما نے. نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماما نے. میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو اما جاننا مقام سنیا جدرہ. سرکار کائنات علیہ السلام نے جدو کسی جگہ تے جانا نا, کسی غزوے سرکار کائنات نے جانا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج نو جمع کر کے تو نبی پاک علیہ السلام نے قرہ کرنا, قرہ نکالنا جنہوں قرہ اندازی اسی کرنے جدہ نام نکلنا انہیں نال تیار ہو جانا. سمجھ آ رہی آپ حضرات توجہ کرنا ذرا. جدہ قرہ نکلنا انہیں نبی پاک علیہ السلام دے نال چلے جانا. سرکار کائنات علیہ السلام غزوہ بنی مستلق سرکار جان لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے تمام ازواج نے جمع کیتا تو نبی پاک علیہ السلام نے قرہ ڈالیا. جو نکالیا گیا تو قرہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ دے نام دا نکل آیا. اما جی عائشہ باغ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دے نال تیار ہو گئیاں. پردے دی اور دے اندر کچاوے وچ بیٹھیاں. کچاوا ہوں تسی سمجھ دے ہوگے کہ جس طرح پالکی ٹیپ ہوندی سی, ایک خیمہ نما بنا لینا, گتے دا لگا لو, یا اس ٹائم گتا تو شاید نہیں ہوئے گا لیکن سمجھان بات ہے کہ جس طرح چار پائی لگا لو او دے اس طرح جس طرح اے ہوں میرے رائز موجود ہے, ایک دو سوٹیاں اس طرح لگا لو, ادھروں لگا لو, ادھر اوپر بڑا سا کپڑا ڈال دیتا جائے اور نیچے لمبے لمبے بانس جڑے باندھ دیتے جانتے لوگ سیڑا جڑے پکڑ لیندے ہیں. تو اس طریقے دیو جڑا ہے تیار کر لی گئی پال کی. تو اما جان او دے وچ تشریف فرما ہو گئی ہیں. جسم ہلکا پھلکا سی, وہ پتہ نہیں چلتا سی اما جان وچ ہے یا نہیں ہے. واپسی تے جو آ رہی ہیں سن نا ایک جگہ دے قافلے نے پڑاؤ کیتا, قیام کیتا. تو سرکار کائنات علیہ السلام نے غلام بیٹھے نے. ادھر ایک آواز بلند ہوئی کہ چلو جی چلیے قافلہ آگے لے کے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت واسطے ایک سیر تے چلیاں گئیاں سن. اور جدو واپس آئیاں دیکھا تو قافلے والے نکل گئے. انہوں نے پالکی اٹھائی, وہ جدو اٹھائی تو محسوس نہ کر سکے چونکہ پردے دا انتظام و اہتمام بھی سی اور وقت بھی رات دا سی. تو اما جی جو واپس آئیاں دیکھا تو قافلے والے نکل گئے. اما جی اس ٹائم اوتھے تشریف فرما ہو گئیاں کہ جدو انہوں نے پتہ چلے گا اس ٹائم انہوں واپس لین واسطے آ جان گے. لیکن اصول اے ہوندا سی کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص دی ڈیوٹی لگا دیتی جاندی سی کہ جڑا بعد وچ آنے والا ہوندا سی. اودی ڈیوٹی اے ہوندی سی کہ اگر قافلے دا کوئی سامان گر جائے او اٹھاندا لے کے آ جائے. تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ڈیوٹی لگ گئی. ایک قافلے دے بعد وچ آ رہے
جدو پردے دے احکامات نہیں سن آئے ادو انہوں نے کافی سال پہلے کافی عرصہ پہلے اما جان رضی اللہ تعالی عنہا نو انہوں نے دیکھا ہویا سی تو اس ٹائم انہوں نے دور تو اس طرح پہچانے کہ کوئی اس طرح محسوس ہو رہا ہے جن میں کوئی بندہ بیٹھا ہے کوئی شخص بیٹھا ہے انہوں نے جو پڑھیا نا بلند آواز نال انا للہ و انا الیہ راجعون اما جان فوراً چادر وغیرہ آپ نے سمیٹی انہوں نے پہچان لیا کہ شاید اما جان نے انہوں نے کوئی گل بات نہیں کی تھی انہوں نے سواری انہوں نے کول سی لے کے اما جان دے قریب گئے ایک پیر سواری دے پیر دے نال رکھیا بٹھایا انہوں اما جان پالگچ بیٹھیاں نے سواری دے بیٹھیاں نے اور اے لے کے نکل گئے جب تک مدینہ شریف دے قریب کچھ فاصلے دے قافلہ پہلا جا کے ٹھہر گیا توجہ ہے حضرات یہ بڑا مین ہے اسی نظر سمجھنا قافلہ جس وقت اسے پہنچ گیا تو عبداللہ ابن ابی بن سلول یہ بہت بڑا منافق آدمی بہت بڑا منافق آدمی انہیں حضور نے بڑا ستایا بہت تنگ کیتا اس نے انہیں ایک شوشہ اڑا دیتا تہمت لگا دیتی کہ اما جی عائشہ پاک بھی جوان نے اور جناب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جوان نے انہیں تہمت لگا دیتی وہ چرچا جڑا نا گال پھیل دی دور تک نکل گئی اتفاق ایسا کہ اما جانو خبر کوئی نہ ملی کہ بھئی اے پراپے گنڈا اے الزام تہمت جڑی میرے تے لگ گئی اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتفاق دے نال بیمار ہو گئی ہیں تقریباً 1 مہینے دے قریب آپ بیمار رہی ہیں ادھر جس طرح ہی یہ سلسلہ چل رہا گونج پہ گئی ہر طرف نگر کریا سرکار کائنات علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں فرمایا نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے اما جان نال کوئی گل کی تھی اما جانو خبر بھی کوئی نہیں ایک دن آپ رات دا ویلا تے ایک عورت دنال آپ اس طرح باہر نکلے تو اس عورت نے دسیا اما جانو کہ ایسا انہوں گال بڑی طویل ہے میرے کو لکھیا میں ہوں کہ ایک کوئی چیز بیان کرنا تو سارا جمعہ اسی طرف نکل جائے گا اس بات میں مین چیز یہی ہے مدعا آپ حضرات سامنے رکھنا ہے انہوں نے دسیا کہ ایسا اس طریقے نال اما جان تو انہوں پتہ نہیں چلیا کہ تواڈے تے الزام لگے ہوئے نے مکہ دا جڑا سب تو بڑا منافق ہے رئیس المنافقین انہیں تہمت لگا دی تھی تواڈے عبداللہ ابن ابی بن سلول نے اما جان دے پیراں تو زمین نکل گئی رون لگ پئی واپس آئیاں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتے کہ حضور میں چاہنی ہے کہ تسی مینوں اجازت عطا کرو میں اپنے والدین دے کول جانا چاہنی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی حضور نے کوئی گل نہیں کی تھی اما جان نے بھی کوئی گل نہ کی تھی ایک ہار گئیاں جا کے 2 دن اور 2 راتاں اور 1 دن یا 3 راتاں 2 دن اے اما جی رضی اللہ تعالی عنہا روندیاں رہیاں کہ اے میرے تہمت کیڑی لگ گئی ہے ایک دن ایسا آیا کہ سرکار کائنات علیہ السلام خرامہ حضور تشریف لے کے آ گئے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے ہن اے بات نو ذرا سمجھنا سرکار کائنات علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے نبی پاک علیہ السلام اس دوران وچ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والدین دے نال گفتگو وغیرہ بھی کی تھی کہ میرے تے اس طرح الزام لگایا گیا انہوں نے دلاسا دیتا ہے کہ اللہ تعالی تیرے تے مہربانی فرمان والا ہے تیرا دامن صاف ہے انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نو آرڈر ہو جائے گا حضور علیہ السلام نو اللہ تعالی ارشاد فرما دے گا کہ سونیا تیری بیوی جڑی پاک ہے انہوں نے لوگوں نے الزام لگایا ہے سرکار کائنات علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے نبی پاک علیہ السلام آئے نا ہن توجہ میرے بل کرے آجے نبی پاک علیہ السلام آ کے سرکار کائنات بیٹھ گئے اور نبی پاک علیہ السلام اما جان دے نال مخاطب ہوئے اور حضور نے جڑی گفتگو کی تھی نا او سماعت کرے آجے میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا عرض جی سونیا حکم ہوئے سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تیرے کو لوگ گناہ ہو گیا تے اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر تیرے کو لوگ گناہ ہو گیا تے استغفار کر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو رجوع کر کیوں اس بات جیڑا بندہ رجوع کرنے والا ہے جیڑا بندہ ندامت کرنے والا ہے جس بندے نو اپنے گناہوں تے شرمندگی ہو جاندی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو بندہ رجوع کرنا ہے عرش والا رب انہوں معاف فرما دیندا ہے سرکار کائنات نے
کنی گل کی اما جی بیان کر دیا نے رحمت کائنات علیہ السلام بستر تے تشریف فرمانے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کمرہ نہیں چھوڑیا بستر نہیں چھوڑیا کوئی بھی سرکار کائنات علیہ السلام تو پہلے بار نہ نکلیا نہ نبی پاک علیہ السلام کمرے جو باہر گئے نے اما جی بیان کر دیا نے میرے خواب و خیال وچ بھی نہیں میں سوچ بھی نہیں سی سکتی کہ سرکار کائنات علیہ السلام دے وحی آ جائے گی اللہ تعالیٰ قرآن دیا آیتاں نازل فرما دے گا نا 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 اما جی بیان کر دیا نے سرکار کائنات نے فرمایا عائشہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے اللہ تعالیٰ منو اشارہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ وحی دے ذریعے منو فرما دے گا سونیا تیری عائشہ پاک ہے ایک بات گھبران دی لوڑ کوئی نہیں لیکن اگر تو واقعی گناہ کیتا تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ رجوع کر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ معافی مانگ استغفار کر اما جی عائشہ بیان کر دیا نے ادھر سرکار کائنات نے گل مکمل فرمائی اٹھے بھی نہیں ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے چہرے تے وحی دے آثار نظر آئے نے وحی دی شدت نظر آئی ہے اون جی وحی دی شدت نظر آئی ہے جتا اگے پیچھے سرکار کائنات وحی دی آثار نظر آندے نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی مبارک دے پسینے دے انج موتی چمک دے نظر آ رہے نے جتا موتی چمک دے نظر آ رہے نے پسینے دے بوند اس انداز نال چمک دے نظر آ رہے نے جس طرح ہی وحی دے آثار زائل ہوئے نے میرے نبی دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی ہے اما جی فرماندیاں نے میرے نبی نے پہلے جڑے جملے فرمائے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تیری پاکی دیاں گواہیاں قرآن وچ بیان فرما چھڑیاں نے اما جی عائشہ پاک بیان کر دیا نے میں خیال کیتا تھی سرکار کائنات رو خواب وچ اشارے ہو جان گے کیونکہ نبی دا خواب وحی الہی ہوندا ہے نبی دا خواب غلط نہیں ہوندا جھوٹا نہیں ہوندا نبی جیڑا بھی خواب ویکھدا اللہ والو اشارے ہوندے نے اللہ دی طرف وحی ہوندی ہے لیکن سرکار کائنات علیہ السلام نے غلامو اما جان دا کتنا مقام ہوے گا کتنی شاناں ہون گیاں جدوں لوکاں نے تنقید کیتی اعتراض کیتا تہمت لگائی ہے اما دی شان دے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور دے اندر قرآن دیا 18 آیتاں بیان کیتیاں نے لو جی ہن ایتھے ذرا مزہ لے لیا جے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے لوکاں نے تنقید کیتی اعتراض کیتا گواہی کنے دیتی ہے ایک چھوٹے بچے نے کنے گواہی دیتی پھر بولیا جائے کنے گواہی دیتی ایک چھوٹا بچہ گواہی دین والا حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے جو تو ہم جناب زلیخا دی طرف لگی ہے پاکی دی گواہی کنے دیتی ہے ایک چھوٹے بچے نے دیتی ہے لو جی صدقے جائیے میری سرکار کائنات علیہ السلام نے غلامو ادھر جناب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے یہودیاں نے اعتراض کیتا اور آنکھا مریم تو تے پارسا ہے تیرا حسب تے نسب بڑا آل ہے تیرا خاندان بڑا لے حسن و جمان والی تو ہے گی حضرت جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ ناظر المخاطبہ کو یہودی بولے اسی آئے تک تیری چادر دھبا نہیں دیتا لیکن مریم اینی گاندے دا اے بچہ کتھوں یا تیرا نکاح بھی کوئی نہیں ہویا اے بچہ کتھوں لے گیا گی تیرا خاندان بڑا آل ہے جناب مریم نے اشارہ کیتا بچے کو لو پوچھ لو مختصر کرنا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیتا ہے اللہ دا قرآن بیان کرنا قال انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوا اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوا انی آتانی الکتاب اور میں کتاب لے کے آیا ہوا حضرت جناب مریم علیہ السلام دیا پاکی دیا گوائیاں حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ دے رہے نے لو جی ہن بعد مقایس انداز نال کرانگا رحمت کائنات علیہ السلام دے غلامو حضرت جناب یوسف علیہ السلام تے تہمت لگی پاکی دی گواہی ایک بچے نے دیتی حضرت جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے یہودیوں نے اعتراض کیتا ہے پاکی دیا گواہیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیتیاں نے لیکن صدقے جائیے جتھے تہمت عبداللہ ابن ابی بن سلول نے اما جی عائشہ صدیقہ دے لگایا ہے پاکی دیا گواہیاں عرشہ والا رب آپ بیان دے رہے آئے کسے دنیا دار نے گواہی دیتی کنے گواہی دیتی ہے عرشہ والے خدا نے گواہی دیتی ہے سورہ نور وچ 18 آیتاں آ گئیاں کنی آیتاں بولو چیدی پاکی وچ قرآن دیاں 18 آیتاں آ جن اس عورت دا مقام کی ہوئے گا ہون جملہ لیا جی توجہ ہے درہ
اما پاک دی شان قرآن دیاں 18 آیتاں آ گئیاں جنہ دی عظمت دا اے عالم ہے بیٹی دی عظمت دا اے عالم ہے باپ صدیق اکبر دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلاموں سرکار کائنات علیہ السلام نے جس طرح اما پاک نے خوشخبری سنائی ہے نا اما جان بیان کر دیا نے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اے خوشخبری میں نے سنائی ہے نا اتنے آنسو نکلے سان دن اور رات دے دورانیہ دے اندر کہ اما جان فرمان دینا کہ میں رات نو سو بھی نہیں سکی دن نو کوئی آرام نہیں رات نو بھی سو نہیں سکی لیکن جس طرح میرے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن دیا آیتہ سامنے رکھی آنا اما جان بیان فرمان دینا کہ میرے آنسو انج سکے کہ جس طرح انج لگتا ہے جب میں نے کدی آنسو آئے ہی نہیں اس تسلی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا آیتہ نازل فرما دیتی ہیں لو جی ہن توجہ ہے اتھے ہن پہلے ایک بات سماعت کر لو نبی پاک علیہ السلام دینا اے جڑا دورانی ہے نا وحی نہیں سی آ رہی اما جان جو تہمت لگی نا وحی دا سلسلہ منقطع وحی نہیں آئی لوگوں نے اعتراض کیتا وحی نہیں آئی آج بھی کئیاں نے اعتراض کیتا جڑے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے منکر نے وہ آندھنے دیکھو تسی کہندے ہو نبی پاک علیہ السلام نو علم ہے توجہ ہے جی نبی پاک علیہ السلام نو علم غیب ہے اگر حضور علم غیب ہے سی تو پھر نبی پاک علیہ السلام اتنے دن خاموش کیوں رہے حضور اتنے دن خاموش ہے تھوڑا جا بولو مسئلہ سمجھا رہے ہیں حضور اتنے دن خاموش ہے کیوں رہے نبی پاک علیہ السلام پریشان بھی سکے لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام نے پتا سی کہ عائشہ پاک دامن ہے تو نبی پاک علیہ السلام کیوں پریشان رہے ایک بندے نے جو ہر چیز دا پتہ ہوندہ ہے تو پھر پریشان ہونا نہیں بنتا تسلی ہونی چاہیے حضور کیوں پریشان ہوئے توجہ ہے جی تینوں پتا ہوئے تیری اہلیہ پاک دامن ہے منو بھی حتی الامکان یقین ہوئے قسم کھا سکیے قرآن اٹھا کے زیر تے جناب ساری اہلیہ پاک ہے اس دے باوجود کوئی بندہ اعتراض کر دے کوئی تہمت لگا دے دیانتداری دینا دسیا جے تکلیف ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی بولو نا کوئی بندہ کسی اعتراض کر دے اس ٹائم باپ اور بیٹی کتے ویسے گئے ان کتے مہمان ہو بیٹی ہر ٹائم ہونا تو سامنے ہوئے وہ دی بیٹی تو کوئی کہے فلان دن انہیں فلان جرم کیتا ہے باپ مان جائے گا بولو سارا علاقہ کہے ہاں انہیں گناہ کیتا انہیں گناہ کیتا لیکن باپ مننے گا وہ کہے گا تے میری نظران دے سامنے سی اسی تے ہے ہی نہیں تو فلان جگہ تے سی لیکن پریشان ضرور ہوئے گا کیونکہ تہمت لگی ہے سرکار کائنات علیہ السلام پریشان ضرور سن اس بات ہے کہ حضور تو علم نہیں سی سرکار کائنات نو علم سی لیکن پریشان اس بات سی کہ میری عائشہ پاک ہے لیکن منافق اس انداز دینال تہمت پہ لگا رہے ہیں اور دوسرے نمبر تے میں کہا نبی پاک علیہ السلام نہیں سی پتا آخر نہیں پتا میں کہا اللہ نو پتا سی عائشہ پاک دامن او بولو سبحان اللہ اللہ نو پتا سی آخر پتا سی میں کہا اللہ نے کتنے دیر گزرنے تو بعد وحی نازل فرمائی قرآن دیا آیتہ نازل فرمائیاں اے جدہ تہمت لگی اللہ نے اسے ٹائم بھی کیوں نہیں قرآن دیا آیتہ نازل فرما چھڑی ہے کتنے دن گزر گئے کوئی وحی نہیں آئی کوئی اشارہ نہیں ہویا کتنے دنوں تو بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا آیتہ نازل فرمائیاں کی آنکھوں کے رابر میں کوئی نہیں سی پتا اللہ نے پتا سی لیکن ایدے اندر جڑی ہونے حکمت سی نا وہ حکمت سماعت کرو ذرا اور پچھلے بندے بھی ایک باری پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ ہائے ہائے سرکار کائنات علیہ السلام دے غلام میرے نبی پاک علیہ السلام دیکھنا چاندے سان کہ لوکاں دے تاثرات کی نے میری عائشہ دے بارے کون کی کہہ رہی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے صدیہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے مزہ لے آجے مزہ لے آجے جناب عمر فاروق بلایا نبی پاک علیہ السلام نے آ گئی سرکار کائنات نے فرمایا پیارے عمر سونا حکم ہمیں سرکار کائنات نے فرمایا پیارے عمر بول میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے ہائے میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے ہوں جو ایک باری پیار نہ بولو سبحان اللہ تے میں دسا دونوں عمر فاروق نے کی بیان کیتا ہائے سنو جناب عمر فاروق دا بیان عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارا سونیا بدو ہاتھ چہرے والیا واللیدیا ظلفہ والیا توہا دی پیشانی والیا متصر دی چاندر والیا مزمبیل کمل والیا حامیم دیا کنڈا والیا علمنا شران سینے والیا مدینے دیا تاجدارا کی پوچھ دیو توڑی عائشہ دے بارے سانا کی خیال ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جو عرض کی تھی مدینے
مدینے دیا تاجدارا اللہ تعالیٰ نے تواڈے جسم پاک تے گندی مکھی نہیں بیٹھن دیتی اللہ تعالیٰ نے تواڈے جسم مطہر دے گندی مکھی نہیں بیٹھن دیتی سونیا جیڑا رب گندی مکھی نے تواڈے جسم دے بیٹھنا گوارا نہیں کردا بری عورت نو کیویں گوارا کرے گا مدینے دیا تاجدارا میں گواہی دینا وا سونیا اللہ تعالیٰ نے تواڈی عائشہ نو پاک فرمایا جناب عثمان غنی نو میرے نبی پاک علیہ السلام نے بلا لیا رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے عثمان سونیا حکم ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے عثمان بول میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت عثمان غنی بولے عرض دی سونیا اللہ تعالیٰ نے تواڈا سایہ نہیں بنایا کیوں اس وجہ سایہ گندی جگہ دے بھی پیندا تے چنگی جگہ دے بھی پے جاندا ہے لوکاں دے گندے قدم سایہ اُتے آ جاندے نے اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کردا میرے سایہ کسے گندی جگہ دے چلا جائے یا کسے دا پیر میرے محبوب دے سائے تے آ جائے جیڑا رب تواڈا سایہ بنانا گوارا نہیں کردا تواڈی عائشہ دے بارے تہمت کیویں برداشت کرے گا او بری عورت نو کیویں برداشت کرے گا سونیا عثمان دا کہنا اے ہے اللہ تعالیٰ نے تواڈی عائشہ نو پاک فرمایا لو جی اس حوالے دے شاید آخری گل میں کر جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی پیارے علی نو سرکار کائنات نے بلایا فرمایا پیارے علی ذرا قریب ہی آ جا قریب ہی آ جا مولا علی قریب آئے مولا علی سمجھنا بات نو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی سونیا حکم ہوئے آج کالے کالے رنگ والیاں نے کالے کپڑے والیاں نے لٹاں والیاں نے چرساں دے پنگیاں نے کڑیاں والیاں نے موندریاں والیاں نے ننگی پیری 10 محرم تک پٹن والیاں نے انہوں نے طرح طرح دی اختلافات پیدا کر دیتے نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ جب اے سارے مولا علی دے خلاف نے سنو میری ماں دے بارے مولا علی دا کی فرمان ہے اماں دی عائشہ باغ مولا علی پاک دی بھی ماں ہے کیونکہ ایمان والیاں دی ماما نے حضور دیاں بیویاں قرآن میں پڑھ دیتا تو سامنے پہلے قرآن کی بیان کرتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں کھول کے بولو ایمان والیاں دیاں میری سرکار کائنات نے فرمایا پیارے علی سونیا حکم ہوئے فرمایا علی بول میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت مولا علی شیر خدا بولے نے عرق دی سونیا مدینے دیا تاجدارا ایک مرتبہ تواڈے نالین پاک دنال غیر طاہر چیز لگی جملہ سننا غیر طاہر چیز لگی تواڈے نالین پاک دنال غیر طاہر چیز لگ گئی ہے اللہ نو پسند نہیں گوارا نہیں فوراں جناب جبریل آگے نے سونیا رب سلام آندائے نال پیغام آگے سونیا توڑے نالین پاک تے غیر طاہر چیز لگ گئی ہے نالین اتار لو سونیا جے توڑی عائشہ بری ہوندی ادھر اللہ نے نالین اتارے نا حکم فرما چھڑے ہے اگر عائشہ بری ہوندی اللہ نے حکم فرما دینا سی عائشہ نو اپنے نکاح بچو خارج کر دیو سونیا ساڑا دل گواہی دیندہ ہے عائشہ نو اللہ نے پاک فرمایا اللہ نے تمہاری عائشہ نے بولو پاک فرمایا ہے اچھا ہونے تھے حضرت ابو ایوب انصاری دی بات ہے حضرت زینب دی بات ہے بڑے بڑے فرمان میرے کو موجود ہیں جنہاں نے اماں جی عائشہ پاک دیاں پاکی دیاں گواہیاں دیتی ہیں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اے بات میں اتھے کلوز کر رہا میری سرکار کائنات علیہ السلام نے اس واسطے بیان پہلے نہیں کیتا کہ میں بیان کروں گا بات اور ہو جائے گی لیکن مزہ تھی اے آیا نا کہ عرش والے رب نے قرآن میں 18 آیتاں بیان فرما چڑھی آ رہے حضور دی بات بھی کوئی معمولی نہیں ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی اللہ فرماتا لوگو میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے کلام عرشاں والے رب دا ہوندا ہے لیکن جو قرآن دی نص آ جائے پھر ایک نہیں قرآن دی 18 آیتاں آ گئی ہیں کتنی عظمت ہوے گی بھی آخری بات کر لی سوالے دے نال کھول کے بولو ذرا سبحان اللہ لو جی میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلاموں ایس حوالے دے نال میں بس ایک بات عرض کرنا گا نبی پاک علیہ السلام نے نا
حضور علیہ السلام چونکہ نبی پاک علیہ السلام عدل فرما دے ہوندے سن، سرکار کائنات دیاں ڈیوٹیاں ہوندیاں سن، خود اپنے تائیں سرکار کائنات نے ایک دن ایس زوجہ محترمہ دے کول، ایک دن ایس زوجہ محترمہ دے کول، ایک دن ایس زوجہ محترمہ دے کول، صحابہ نے جو کوئی تحفے تحائف نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرنے آنا تے ان انتظار کردے سن کہ نبی پاک علیہ السلام اما جی عائشہ پاک دے حجرے وچ کدوں تشریف لے کے آون گے۔ جو حضور نے آنا انہاں انتظار کے نامہ جان عائشہ پاک دے حجرے وچ آنا، انہوں نے سرکار کائنات دی بارگاہ تحفے پیش کرنے۔ توجہ ہے جی؟ ایک دن ایسا آ گیا سرکار کائنات دے غلامو، ایک زوجہ محترمہ سرکار کائنات دی بارگاہ، دوجی بھی آ گئی، تیجی بھی آ گئی، چوتھی بھی آ گئی، پنجویں آ گئی سرکار کائنات دی بارگاہ، ایمان والیاں دیاں ماواں آ گئیاں سرکار کائنات دی بارگاہ، عرض کیتی سونیا اسے اے چیز نوٹ کیتی ہے سونیا تواڈے غلام صحابہ کرام جدوں تواڈی بارگاہ کوئی تحفہ لے کے آندے نے اودوں لے کے آندے نے، سونیا جدوں تسی عائشہ پاک دے حجرے وچ چلے جاندے ہو مدینے دیا تاجدارا غلاماں نو آرڈر کرو نا اودوں بھی تحفے لے کے آیا کرو، جدوں ساڈے حجرے وچ بھی آندے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے لبا تے مسکراہٹ آئی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنی بھی ازواج آ گئیاں ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں کسی نو سکھایا نہیں، کسی نو میں نہیں آکیا میں عائشہ دے حجرے وچ جاواں پھر لے کے آیا کرو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اہلیہ محترمہ میری ازواج، میرے نبی نے فرمایا تسی تے تحفیاں دی گل پہ کر دیو، اللہ میرے ہوتے وحی بھی اودوں نازل فرماندا ہے جدوں میں عائشہ پاک دے بستر اتے چلا جانا، ہائے ہائے وحی بھی اودوں آندی ہے جدوں نبی پاک علیہ السلام عائشہ پاک دے حجرے وچ چلے جاندے نے۔ ایتھوں آپ اندازہ لگا لو او جنہاں دی بیٹی دا اے مقام ہے انہاں دے باپ صدیق اکبر دا کی مقام ہوئے گا، انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے کنیاں شاناں عطا کیتیاں ہون گیاں۔